अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस लेने के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत अमली तौर पे ख़त्म हो चुकी है या शहबाज शरीफ के खात्मे की तरफ बड़ा कदम उठ चुका है। अब हुकूमत ने और राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को, जजेस को खुली यानी खुल्लम खुल्ला धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। वो फिरौन दरिंदा सरदार जिसने बच्चों को, खातून को कत्ल किया, कैद में रखा, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। काजी फायज ईसा के हवाले से भी बड़ी अहम खबर है। आज दिन को भी उसको डिस्कस किया किसी हद तक, लेकिन उसकी मजीद अब चीज़ें सामने आई हैं। और शहबाज शरीफ ने भी आज टीवी पर बैठ कर रोना धोना किया। खान साहब ने भी बड़ा अहम खिताब किया, उस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखिए जी, लाहौर हाई कोर्ट कह चुका है इलेक्शन करवाओ। फिर जनाब सदर पाकिस्तान कह चुकी हैं इलेक्शन करवाओ। इवन उन्होंने तो डेट भी दे दी। और आइन कहता है कि इलेक्शन करवाओ, सब कहते हैं कि इलेक्शन करवाओ, लेकिन इंपोर्टेड अपना असर सूख इस्तेमाल करता है। इलेक्शन कमिश्नर बल्कि मुंशी साहब है, वो मुंशी साहब जो हैं वो रोड़े अटकाते हैं और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन के अंदर ना जाया जाए। अब अगर लाहौर हाई कोर्ट कहती है इलेक्शन करवाओ तो कहा जाता है कि ये तो अली अफजल साई के सुसर हैं, भट्टी साहब चीफ जस्टिस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, तो इसलिए जी ये पीटीआई के साथ मिले हुए हैं। सदर अगर डेट दे देते हैं तो कहते हैं इनके पास इख्तियार ही नहीं है, ये तो पीटीआई का सदर है, पाकिस्तान का सदर नहीं है, इमरान खान का चेला है, ये है वो है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि आइन नहीं तोड़ना, आइन पर अमल करना है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने हैं, तो उनकी ऑडियोज और उसके बाद उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि ये जो दो जज है ना, ये तासुब से भरे हुए हैं, इनको हटा देना चाहिए। लेकिन जी जब इतने हर तरफ क्योस, असेंबलियां टूटे हुए, महीने के करीब जनाब वक्त हो गया और इतना ज़्यादा मुल्क के अंदर तबाही और बदहाली आ गई और अदारे सवालिया निशान बन गए हैं, आइन टूटने के करीब है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर जनाब आज खुद नोटिस लिया है। यानी पहले दो जजेस ने भी दरख्वास्त की थी, जिसमें जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब। इन्होंने नोट लिखा था, खत लिखा था चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेने के लिए, और इस पर हमने वीडियो की थी। अच्छा, तभी इनके खिलाफ कैंपेन भी शुरू हो गई। तो लिहाजा और इस्लामाबाद बार शुएब शाहीन साहब बार ने भी खत लिखा था, दरख्वास्त दी थी कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला करे। और ख़ास तौर पे जब सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी थी तो फिर एक और सवाल उठ गया था कि क्या सदर डेट दे सकता है या नहीं दे सकता। तो लिहाजा इन सारे मामलात पर अब शहबाज शरीफ हुकूमत आज तो बड़े वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कभी ना कम करेंगे, पानी अपने खर्चे पे पिएंगे, गाड़ियां वापस कर देंगे, वो हम जी ये करेंगे। और इमरान खान जब ये कफायत शारी मुहिम आते ही चला रहा था ना, आते ही उस वक्त कहा गया कि ये जी कट्टे बेच रहा है, ये जी बछड़े बेच रहा है, ये जी वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें बेच रहा है, और ये देखो जी ये गाड़ियों की नीलामी करवा रहा है, और ये किन कामों के अंदर लग गया है। हालांकि इनसे कोई मुल्क नहीं बचता। कफायत शारी मुहिम से आप एक पैगाम देते हैं कि हम अलीट होकर, हम हुक्मरान होकर बचत कर रहे हैं, तो अवाम भी बचत करे ताकि मुल्क को आगे लेके जाए। लेकिन कहा गया देखो जी कट्टे, देखो जी भैंसें, और देखो जी वज़ीर आज़म जो है वो खर्चे कम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो लिहाजा जी ये इससे मुल्क बदलेगा, मुर्गियों से मुल्क बदलेगा, अंडों से मुल्क बदलेगा, ये एक मजाक बनाया गया। लेकिन आज फिर यही किया गया। अच्छा जी, सबसे पहले जी जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने आज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को आज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। चीफ जस्टिस ने मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया और आज खुद नोटिस पर समाअत के लिए 9 रुकनी यानी एक जिस पर कोई एतराज़ ना किया जा सके, ये 5 जजेज हैं, 3 जजेज हैं, 9 रुकनी यानी एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मनिल्ला शामिल है। यानी अतर मनिल्ला साहब का बड़े अरसे बाद दीदार होगा कल। और आज खुद नोटिस की समाअत 23 फरवरी दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस 3 सवालात पर लिया गया है।
اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ از خود نوٹس میں دیکھا جائے گا کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے، دیکھا جائے گا کہ انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری کس نے اور کب پوری کرنی ہے، دیکھا یعنی یہ گورنر جو بدماش بنے ہوئے نا یہ بھی رگڑے جائیں گے، دیکھا جائے گا کہ فیڈریشن اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے، یعنی وفاق بھی رگڑا جائے گا۔ یہ حکومت عدالتوں کے ذریعے آئی تھی اور جائے گی بھی انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے اسی کنویں میں گرے گی۔ اس وقت تو بڑے خوش تھے، تالیاں بجا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے اندر بڑا بول بالا ہوا ہے، سائفر پر بھی تحقیقات نہیں ہوئی، اور الیکشن کمیشن نے بھی آ کے کہہ دیا، کمشنر نے بھی آ کے کہہ دیا کہ ہم 7 مہینے الیکشن نہیں کروا سکتے، تو اس وقت بڑے خوش تھے اور آج گالیاں دے رہے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں 14 اور 17 جنوری کو تحلیل ہوئیں۔ آرٹیکل 224(2) کے تحت انتخابات اسمبلی کی تحلیل سے 90 روز میں ہونا ہوتے ہیں۔ آئین لازم قرار دیتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں۔ انتخابات کی تاریخ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار، کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کی اسپیکر کی درخواستیں بھی آئی ہیں۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے بینچ نے گورنر سے مشاورت سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کا حکم دیا۔ گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 1 ماہ سے زائد گزر چکا ہے۔ 1 ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود تاحال انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی۔ صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جس پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، تو یہ سارا معاملہ ہے جس پر اب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔ اب جناب از خود نوٹس تو لے لیا، اب رانا ثناء اللہ جناب جیسے ایک شخص پاگل ہو جاتا ہے نا، ہوش کھو بیٹھتا ہے، وہ جناب صورتحال بنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے معاملے میں، سپریم کورٹ الیکشن کے معاملے میں نہ پڑے، یہ ان کے الفاظ ہیں جو آپ کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سپریم کورٹ الیکشن کے معاملے میں نہ پڑے، وگرنہ، دھمکی سنیے گا، وگرنہ پھر ہم بھی چند ججز کے خلاف ریفرنس بھیجیں گے، یعنی کھلی دھمکی۔ سپریم کورٹ اگر 2 اپریل کو وہ جس دن 2 یا 3 اپریل کو جس دن ووٹنگ ہوئی تھی، قاسم سوری نے رولنگ دی تھی، اس پر از خود نوٹس لے تو جائز ہے۔ سپریم کورٹ اسمبلی کو باؤنڈ کر دے وہ عدم اعتماد کے لیے، وہ از خود نوٹس جائز ہے، لیکن سپریم کورٹ آئین ٹوٹ رہا ہو، اسمبلیاں ٹوٹے ہوئے مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہو، اور اس وقت اگر سپریم کورٹ از خود نوٹس لے تو کہا جاتا ہے سپریم کورٹ الیکشن کے معاملے میں نہ پڑے، وگرنہ پھر ہم بھی چند ججز کے خلاف ریفرنس بھیجیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کھلی دھمکیاں جناب، بے شرمی کے ساتھ، ڈٹھائی کے ساتھ، اور پھر جناب آج جج صاحب کے خلاف بات کو خلاف کیا بات کریں توہین عدالت ہو جاتی ہے۔ میں ایک کاغذ لہرا کر یہ الزام لگاؤں کہ مجھے فلاں وکیل نے قتل کرنے کی دھمکی دی، کیا اس طرح ایف آئی آر درج ہو جائے گی؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ جو سائفر پر اپیلی ہے نا وہ میں سماعت نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں ایسے کیسے؟ سائفر، وہ ایک شخص نے خط لہرا دیا ہے تو کیا آپ اس پہ یقین کر لیں؟ میں کاغذ لہرا کر کسی پہ قتل کا الزام لگا دوں تو ایف آئی آر درج ہو جائے گی؟ حضور، کاغذ لہرانے والا ملک کا سابقہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اور کاغذ اس نے اس وقت لہرایا تھا جب وہ ملک کا وزیر اعظم تھا۔ حضور صدر کہنے والا ہے کہ سائفر کی تحقیقات ہے، حضور مائی لارڈ سائفر پر تحقیقات کا کہنے والا قومی اسمبلی کا سابقہ اور اس وقت کا موجودہ اسپیکر ہے، کوئی عام بات نہیں ہے کہ اس ایسے ہی لہرا دیا اور بڑے دعوے سے، اور حضور وہ اسد مجید امبیسڈر تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں میرے ساتھ ڈونلڈ لو نے ایسی باتیں کی، تو لہٰذا کھلا پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہوا ہے، کسی کی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج انہوں نے اپیلیں ریجیکٹ کر دیا۔ میں اس پہ کیا کہوں؟ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ڈاڈے ہیں، بڑے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ سماعت ہم نہیں کریں گی۔ اور پھر وہ متی اللہ جان صاحب ہمارے بڑے سینئر دوست ہیں، وہ ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو اس لیے پاپولر کیا جا رہا ہے، ججز جو ہیں وہ سہولت کاری کر رہے ہیں کہ عمران خان کو 2/3 میجورٹی سے لا کے قاضی فائز عیسیٰ کو فارغ کرنا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ سے اسٹیبلشمنٹ ڈری ہوئی ہے، دوسرے ججز ڈرے ہوئے ہیں، تو اس لیے عمران خان کو 2/3 میجورٹی سے لانا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ فارغ کرنا ہے۔ یہ جناب اس وقت ایک الگ ہی تماشے اس ملک کے اندر، اپنی رومرز، اپنے ڈرامے ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، سردار عبد الرحمن خطران، درندہ، فرعون، گھٹیا، یزید گرفتار ہو چکا ہے۔
آج اسلام آباد میں یہ احتجاج ہوا اور آج زیادہ میں جو غیر حاضر رہا ویڈیوز آپ کے سامنے آج زیادہ نہیں میں رکھ سکا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ گراں بی بی جن کا جو شہید ہوئی اور ان کے بچے بھی, اس سلسلے میں نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج تھا اور وہ احتجاج بڑا لمبا جاری رہا. بڑی تعداد میں بلوچ اسٹوڈنٹ بھی تھے اور سول سوسائٹی بھی تھی. تو اس سلسلے میں پھر اس میں شرکت کی, 2-3 گھنٹے وہاں پہ لگ گئے. تو خیر بڑا ملک بھر میں احتجاج ہو رہا تھا, سارے لوگ, اور سوشل میڈیا پہ اللہ کا شکر ہے ہم نے بڑی کیمپین چلائی, بڑی کوشش کی اور باقی دوستوں نے بھی اس میں مدد کی. تمام دوستوں کا شکریہ. اور بالآخر یہ درندہ جو ہے کراچی سے گرفتار ہو گیا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ گرفتار ہو گیا تو بڑی کامیابی ہو گئی ہے. اس گھٹیا انسان کو آخری حد تک نشان عبرت بنانا چاہیے, تب جا کے, اور جب تک اس کو نشان عبرت نہیں بنایا جاتا تب تک ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنے جا رہے. لہٰذا جی آج سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینا یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. ظاہر ہے سپریم کورٹ کسی نتیجے پر پہنچے گی. جس نے بھی ڈیٹ دینی تھی کیوں نہیں دی, اگر پہلے جو کچھ ہوگا نہیں دی, اب کیا ہوگا, یعنی کسی نتیجے پر معاملات جائیں گے اور 90 دن کے اندر سپریم کورٹ باؤنڈ کر دے گی کہ الیکشن کروا کر ہی چھوڑیں. پھر آپ بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہے اور 2 اسمبلیوں کے تک معاملات نہیں رہ جائیں گے, پھر معاملات قومی الیکشن کی طرف ہی جائیں گے. تو مختصر یہ کہ آج اس امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کی, شہباز شریف کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. جتنی بھی بڑھ کے ہمارے اور پھر معاملات آج بات کرنی تھی کہ آج بڑا اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن افغانستان بھی گیا ہے. DGISI کی ایک اور تصویر سامنے آئی ہے اور افغانستان خواجہ آصف صاحب بھی تھے. اس پر اگلی ویڈیو کے اندر بات کر لیں گے. پاکستان زندہ باد.